اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ درود بھیج دیں محمد علی محمد۔ عرض خدمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے یہ کلاس جو ہے وہ ذاکری کے حوالے سے ہے اور کافی کچھ آپ لوگ سن چکے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کیا کیا کچھ سن چکے ہیں، میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اب ایک چیز جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اس اعتبار سے ہے کہ دیکھیں جب بھی آپ کوئی مجلس پڑھتی ہیں، صحیح نا، یا کوئی بھی لیکچر، آپ چاہے مدرسہ کے عنوان سے ہوں یا ذاکرہ کے عنوان سے ہوں یا کسی بھی معلمہ کے عنوان سے ہوں، جب بھی آپ کوئی لیکچر یا درس یا مجلس دیتی ہیں، ڈیلیور کرتی ہیں، تو دیکھیں اس میں ایک ہوتا ہے موضوع، صحیح نا، کہ کس موضوع کو آپ نے انتخاب کیا ہے، موضوع کیا ہے آپ کا، انتخاب موضوع کیسے ہونا چاہیے، ایک یہ جہت ہے، اس پہ مجھے بھی بات نہیں کرنی ہے، یا شاید کہیں بیچ میں آ جائے تو ایک الگ مسئلہ، نہیں، مستقل موضوع یہ نہیں ہے میرا۔ دوسری جہت یہ ہوتی ہے کہ سامعین آپ کے کون ہیں، سامعین کے اعتبار سے کس طرح کے لوگ ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، مکس ہیں، درست، اعلیٰ فضائل سننے والے ہیں، اخلاق سننے والے ہیں، مختلف طرح کے لوگ ہیں، مختلف نیچرز کے لوگ ہیں، مختلف ایج گروپس کے، تو اس اعتبار سے پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ان لوگوں کے درمیان آپ کا موضوع کیسا ہونا چاہیے۔ تو ابھی یہ جہت بھی اتنی میری ملحوظ نہیں ہے۔ ایک جہت جو اس وقت میری گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیسی ہونی چاہیے، وہ کیسا ہے، موضوع کیا ہے، یہ سب باتیں ہیں، اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہیں اور قابل ذکر ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی نہ کسی نے کچھ نہ کچھ ان چیزوں پہ بولا بھی ہو، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا نا کہ میں پچھلی آپ کی جو باتیں ہو چکی ہیں ان سے اتنا اویئر نہیں ہوں کہ کیا کیا ہو چکا ہے، تو لیکن میں اس وقت جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کو سے مراد ایک ذاکرہ کو، ایک معلمہ کو، ایک مدرسہ کو، کیونکہ یہی دو تین عنوان آپ پر آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ذاکرہ ہے وہ مدرسہ نہیں ہے، ممکن ہے وہ کسی نہ کسی مدرسے میں بھی پڑھا رہی ہو، تو وہ ذاکرہ بھی ہے اور مدرسہ یا معلمہ بھی ہے، تو یہ دونوں چیزیں یا تینوں چیزیں ساتھ جمع ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ سب کو ایک ہی ہم ٹائٹل کے عنوان سے لے کر آتے ہیں کہ معلم ہو یا مدرس ہو یا ذاکرہ ہو، اس کی ذاتی خصوصیات ہیں، اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کو کیسا ہونا چاہیے اس سے مراد ابھی میری بحث اس اینگل سے بھی نہیں ہے کہ ڈیلیور کرتے وقت مثلا آپ کی باڈی لینگویج کیا ہو وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں تو الگ ہیں۔ آپ کی اپنی خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ ایک معلم کو، ایک مدرس کو، اچھا ہو سکتا ہے آپ ان کو سننے کے بعد کہیں یار اس میں سے تو بہت ساری آگاہ آپ میں بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن بولنے میں تو کچھ نہیں جاتا، اگرچہ اچھا نہیں ہے یہ چیز۔ ایک چیز اس میں آئے گی، ایک پوائنٹ، اور قرآن کی بھی یہی ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں۔ اور ختمی مرتبت کے واقعات اور اہل بیت کے گھرانے کے افراد کے واقعات آپ کو ملیں گے کہ اگر کوئی کام خود نہیں بھی کرتے تھے تو پہلے خود کرتے تھے پھر روکا کرتے تھے،
یعنی کیے بغیر یا رکے بغیر دوسرے کو کرنے یا رکنے کا کام نہیں بولتے تھے۔ وہ مشہور قصہ ہے پیغمبر کا کہ ایک خاتون آئی پیغمبر کے پاس بچہ لے کر اپنا کہ یہ بہت میٹھا کھاتا ہے، یا رسول اللہ آپ اس کو سمجھائیں کہ میٹھا کھانا مثلا اتنا نہ کھایا کرے۔ تو رسول خدا نے کہا 3 دن بعد آنا، حالانکہ جو مجھے واقعہ یاد ہے تھوڑا بہت، کہا 3 دن بعد آنا۔ چلی گئی، 3 دن بعد آئی تو رسول خدا نے اس کو 4 جملے نصیحت کے بول دیے۔ کہا یہی 4 جملے بولنے تھے تو یہ 3 دن پہلے بھی آپ بول سکتے تھے۔ کہا 3 دن پہلے تک میں خود بہت کھاتا تھا تو میں کیسے بولتا، پہلے میں نے خود چھوڑا اور اس کے بعد میں نے بولنا شروع کیا۔ تو چلیں یہیں سے پہلی صفت ہم یہی نکال لیں کہ پہلی صفت یہی بنتی ہے کہ جو ذاکرہ ہے، جو عالمہ ہے، جو مدرسہ ہے، جو معلمہ ہے۔ اب یہ مؤنث کے صیغے میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ سامنے میری ساری مؤنثات بیٹھی ہوئی ہیں، وَإِلَّا یہ مذکروں کے لیے بھی یہی ہے سب کچھ، صحیح ہے نا؟ یعنی اس میں کوئی مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں ہے، لیکن صیغے صرف اس لیے کہ سامنے مجمع میرے سامنے جو سامعین ہیں وہ ساری کی ساری خواتین ہیں، اس لیے یہ بات میں مؤنث کے صیغوں سے عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی معلمہ، ذاکرہ، مدرسہ ہوگی اس کی پہلی خصوصیت یہ ہونی چاہیے، تو اگرچہ آنی تو بعد میں تھی لیکن پہلی یہ ہونی چاہیے، یا ایک حالانکہ پہلی سیکوینس نہیں ہے اس کے اندر کوئی، ایک خصوصیت اس کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو بولے اس پر عمل کرنے والی ہو۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو دل سے اسی وقت نکلتی ہے کہ جب انسان عامل ہو، وَإِلَّا آپ کا عمل کچھ ہو اور آپ کی جو ہے زبان کچھ ہو، تو یہ صرف وہ کہتے ہیں نا لقلقہ زبانی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا یہ، تو اس کی حیثیت بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی، اس کی اہمیت بھی کوئی بہت زیادہ نہیں بنتی ہے۔ اب دیکھیں کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت، درست؟ اب میں واقعات میں جاؤں، قصے کہانیاں آپ کو سناؤں، اب مجھے یاد تو آ رہا ہے اس کا بھی قصہ، لیکن میں سنانا چاہ نہیں رہا ہوں اس لیے کہ پھر جو پوائنٹس میں چاہ رہا ہوں آپ تک پہنچ جائیں وہ رہ جائیں گے، تو اگر آخر میں وقت بچ گیا تو میں سنا دوں گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو کام آپ ممبر پہ جا کے، مثلا فرض کریں آپ ممبر پہ جا کے نصیحت فرما رہی ہیں خواتین کو کہ جناب آپ کے کپڑے جو ہیں مجلسوں میں آتی ہیں سادہ ہونے چاہیے، سادگی اختیار کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور آپ خود ماشاءاللہ بڑکیلی چمکیلی بنی بیٹھی ہوں ممبر پہ، تو آپ کا کیا خیال ہے آپ کی اس بات کا کتنا اثر ہوگا؟ پہلی چیز جو لوگوں کے منہ پہ آئے گی وہ یہ کہ اپنے آپ کو تو دیکھ نہیں رہی ہے، ہمیں سمجھا رہی ہے، اپنے آپ کو دیکھ نہیں رہی۔ آپ بھی یہی کرتے ہوں گے نا، جب کوئی جس کو آپ جانتی ہیں وہ بول رہی ہو کوئی ایسی چیز ہے وہ خود نہ کرتی ہو، تو حالانکہ بولنے کی جرت نہ بھی ہو تو کم سے کم دل میں تو یہ بات آتی ہے، درست؟ لہٰذا پہلے مثلا آپ غیبت کے اوپر ماشاءاللہ تقریر جھاڑ رہی ہوں اور خود غیبت کی انتہائی شوقین ہوں، تو آپ خود سوچیں نا کہ اس بات کا کتنا اثر ہوگا۔ یعنی سامنے والا یہی سوچتا کہ یار اگر اتنی بری چیز ہے تو خود کیوں کر رہی ہے، اگر اتنی بری چیز ہے کہ ہمیں روک رہی ہے تو خود کیوں کر رہی ہے، سمپل سی بات ہے۔ لہٰذا پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی ذاکرہ ذاکر ہو وہ جو کہہ رہا ہو اس پر عمل کرنے والا ہو، تب اس کی بات میں اثر پیدا ہوگا، تب اس کی زبان میں تاثیر آئے گی، وَإِلَّا یہ لقلقہ زبانی بن جائے گا اور اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا۔ دوسری خصوصیت جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، یعنی سمجھے یہ بنیادی چیز، ویسے تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی لگیں کہ یار یہ تو بہت ہی بنیادی چیز ہے، یہ تو ہونی ہی چاہیے، جس میں سے پہلی بھی ایسی ہی ہے۔ دوسری چیز اخلاص۔ دیکھیں امیر المومنین بہت کیا نہیں، واقعاً ہم نے قدر نہیں کی مولا کی، نہ مولا کو سمجھے ہیں، مولا تو بالآخر مولا ہے، ابو الائمہ ہیں، باقی ائمہ بھی ایسے ہی ہیں، نہ ہم نے ائمہ کو سمجھا ہے، نہ ہمیں ائمہ کی کوئی معرفت حاصل ہوئی ہے، نہ ہم نے ائمہ کو پہچانا ہے،
واقعاً اگر آپ مولا کی کلمات دیکھیں اور کبھی کبھی ان کی ڈیپتھ میں آپ سوچیں تو صحیح کہ مولا نے کیسی خوبصورت بات کہی ہے اور کتنے سادے الفاظ میں یا بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں اور اتنا گہرا مطلب آپ کے حوالے کر دیا مولا نے. اخلاص، خلوص، خدا کی خاطر ہونا. آپ کے ممبر پہ آپ جا رہے ہیں خدا کی خاطر، نہ دنیا کی خاطر. مولا کہتے ہیں کہ دنیا سائے کی طرح ہے. سنا ہوگا آپ نے پہلے بھی یہ قول، دنیا سائے کی مانند ہے. سائے کی طرف رخ کر کے چلو گے تو سایہ آگے آگے ہوگا، تم پیچھے پیچھے ہوگے. سائے کو پشت دکھا دو گے تو تم آگے آگے ہوگے، سایہ تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا. جہاں تم وہاں یہ تمہارا سایہ. پہلی صورت میں جہاں سایہ وہاں آپ، دوسری صورت میں جہاں آپ وہاں سایہ، وہ آپ کا پیچھا کر رہا ہے. دنیا یہ سائے کی طرح ہے. دنیا کی طرف رخ کرو گے، دنیا کی خاطر کام کرو گے، بس وہ پھر جس طرح شراب میں نہیں ہوتا. حضرت کیا کہتے ہیں ہاجرہ پانی لینے نکلی تھی نا حضرت اسماعیل کے لیے، ادھر سے جا رہی ہوں ادھر سے جا رہی ہوں، شراب ہی نظر آتا تھا نا، اس کے پیچھے دوڑ لی تھی. یہ اور بات ہے کہ خدا کو دوڑنا بھی پسند آ گیا، لیکن بالآخر دوڑ تو شراب کے پیچھے نہیں تھی نا. کیا ملتا تھا ان کو؟ یہاں سے جاتی تھی وہاں، صفا سے مروہ پانی دیکھ کر وہاں پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے. وہاں سے واپس پانی دیکھ کے یہاں آتی تھی، یہاں پتہ چلتا تھا کچھ بھی نہیں. یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں. تو دنیا ایسی ہے. دنیا کے لیے ممبر پہ نہ جاؤ. تعریف ہوگی، پیسہ ملے گا، شہرت ملے گی، لوگ ہاتھ چومیں گے. یہ چیزیں دنیا ہیں. اگر جانا ہے تو خدا کے لیے جاؤ. خلوص اپنے اندر پیدا کرو ذاکری کے لیے. ذاکری پیشہ نہیں ہے، ذاکری اعزاز ہے. ذاکری پیشہ نہیں ہے. روایتوں میں بھی میں ایڈریس دے دیتا ہوں. میں نے کہا نا وقت کیونکہ کم ہے، میں بہت زیادہ تفصیلوں میں نہیں جانا چاہتا. ایک کتاب ہے منیت المرید، شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو تو بڑے ہی تعجب کی بات ہے کہ نہیں دیکھی. ضرور دیکھیے گا جا کے. اردو میں بھی اس کا نام منیت المرید ہے. شہید ثانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یوں سمجھیں کہ یہ آداب متعلمین، تعلیم و تعلم کے آداب، سیکھنے اور سکھانے کے آداب. منیت المرید، منیت المرید، میم نون یہ تے، فاطمہ جیسا تے، منیت المرید. درست؟ بہت پیاری کتاب ہے. خاص طور پہ اس کے شروع کے 60-70 صفحے تو آپ ضرور پڑھیں. شروع کے 60-70 صفحے ضرور پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا سوچ کر آگے بڑھنا ہے. ایک لائن آف ایکشن آپ کو ملے گی. اور شاید جو باتیں میں کر رہا ہوں بہت ساری آپ کو وہاں پہ لا بلائے احادیث یہ چیزیں، جہاں پہ میں حدیث نہیں بھی بیان کروں تو ممکن ہے وہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ مل بھی جائے. درست؟ اس میں شہید ثانی نے ان روایتوں کو جمع کیا ہے کہ جو علم کو پیسے کے لیے یا دنیا کے لیے حاصل کرتے ہیں. شدید مذمت. یعنی لوگ جب دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ ہمیں بھی اپنے ساتھ جنت، ہمارا اپنے ٹھکانہ معلوم نہیں تو آپ کو کیا جنت میں لے جائیں گے بھائی. آپ اسی کتاب کا جو میں نے ریفرنس دیا ہے اس میں دیکھیں 8 گروہ علماء کے بیان کیے ہیں کہ جو جہنم کے درجات کے حساب سے نیچے 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 پہنچتے جائیں گے. 8 گروہ. وہ جو علم کو اس نیت سے حاصل کرے، وہ جو علم میں اس کا ارادہ یوں ہو، وہ جو علم اس خاطر حاصل کرے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. 8 گروہ وہاں پر انہوں نے بیان کیے. اب جا کے تفصیل آپ وہاں پہ ہی دیکھ لیجئے گا. تو کوشش کم سے کم یہ کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم ان 8 گروہ کا حصہ تو نہ بنیں.
اچھا 8 گروہ کا حصہ نہیں بنیں گے تو آپ ابھی باہر کھڑے ہوئے ہیں. ہاں ابھی اب جنت میں ابھی بھی نہیں گئے ہیں, کیونکہ یہ 8 گروہ تو وہ ہیں جو اندر جا رہے ہیں نا, نیچے کی طرف, جہنم کی طرف. تو اگر ان 8 گروہ میں سے نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ یہ باہر کھڑے ہوئے ہیں. مثلا یہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ, یہ نیچے جہنم ہے, اوپر جنت ہے, تو ابھی آپ جنتی نہیں بنے ہیں. اب انہوں نے وہاں پہ ذکر کیا کہ انسان خلوص کے ساتھ خدا کی خاطر علم کو حاصل کرے, نہ دنیا کے لیے, نہ تکبر کے لیے, نہ جدل کے لیے, جدل یعنی بحث و مباحثوں کے لیے, فخر و مباحات کے لیے. یہ سارے وہ عوامل ہیں کہ جو علم ہونے کے باوجود عالم کو جہنمی بناتے ہیں. علم ہونے کے باوجود, سر پہ امامہ ہونے کے باوجود عالم کو جہنمی بناتے ہیں. آپ کا سر امامہ ہے سر پہ. دیکھیں پروردگار عالم کا نظام نہ امامے پہ چلتا ہے, پروردگار عالم کا نظام نہ ہی رشتہ داریوں پہ چلتا ہے, نہ اقربا پروری پہ چلتا ہے. یہ اقربا پروری والے اور تھے. خدائی نظام میں ان میں سے کسی بھی چیز کی کوئی دخالت نہ رنگ و نسل پہ, نہ عرب و عجم پہ, نہ رنگ و روپ پہ, نہ قد و کاٹ پہ. انا اکرمکم عند اللہ, خدا کا نظام چلتا ہے تقوی الہی کے اوپر. کس کے اندر کتنا تقوی ہے. وہ عالم ہے اور متقی نہیں ہے, اور ایک عامی آدمی ہے اور متقی ہے, وہ خدا کی نظر میں اس عالم سے کئی درجے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ وہ عالم اگر دنیا پرست عالم ہے تو وہ جہنمی ہے, اور وہ ایک عادی انسان اگر متقی آدمی ہے تو وہ جنتی ہے. کتنا بڑا ڈفرینس ہے. آپ کہیں جی سر پہ امامہ ہے تو رہے. خدا نے کہا تھا امامہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ امامہ پہن کے دنیا پرست بن جاؤ, امامہ پہن کے ہوائے نفس کے تابع ہو جاؤ. وہ جو 11ویں امام کی توقیع عام طور پہ نقل کی جاتی ہے, وَمَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوا. یہ معیار ہے. حافظاً لدینہ, محافظ دین ہونا چاہیے, تب اس کی اہمیت ہے. وَإِلَّا اگر ایک شخص محافظ دین نہیں ہے, دین فروش آدمی ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. چاہے جتنا بڑی مرضی امامہ پہن لے, داڑھی جتنی لمبی مرضی کر لے, ایک کی بجائے ڈبل ابائیں پہننی شروع کر دے, نہ ابائیں اس کو بچانے والی ہیں, نہ لمبی داڑھی اس کو بچا سکتی ہے, نہ بڑا امامہ اس کو بچا سکتا ہے, اگر وہ دین فروش ہے. اور ہیں ایسے افراد اس دنیا میں, اس معاشرے میں, آپ کے اطراف میں موجود ہیں کہ جنہوں نے علماء کا لبادہ پہنا ہوا مگر دین فروش ہیں. حافظاً لدین سائلاً لنفسہ, اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے والا ہو. امامہ پہن کے اگر ایک شخص گناہوں میں ملوث ہے, ایک عالم دین جو گنہگار ہو, جھوٹ بولتا ہو, دھوکے دیتا ہو, وعدے کر کے نہ نبھاتا ہو, اور ایک عامی آدمی کہ جو سچا ہو, خلف وعد نہ کرتا ہو. آپ سے پوچھتا ہوں میں, چلیں آپ بتائیں یہ امامے والا بہتر یا وہ عام آدمی بہتر؟ عام آدمی بہتر ہے. لہذا سائلاً لنفسہ حافظاً لدینہ مخالفاً لہواہ, اپنے ہوائے نفس کا مخالف ہو. تیسری کوالٹی ہوائے نفس کا مخالف ہو, اور مطیعاً لامر مولا ہو, خدا کا فرما بردار ہو. یہ ہیں کوالٹیز. جب یہ آئیں تو یہ فائدہ مند ہے, یہ نہ ہو تو یہ لادین, دین کے لبادے میں بے دین انسان ہے. یہی کم سے کم و بیش کوالٹیز ایک عالم, ایک ذاکرہ, ایک معلمہ, ایک مدرسہ, ایک خطیبہ, جو بھی اب آپ کہیں, اس کے اندر بھی ہونی چاہیے. ممبر پہ دنیا کے لیے نہ چڑھا ہو, پیسے کمانے کا ذریعہ نہ ممبر کو بنائے. اب دیکھیں یہاں پر کچھ باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن بعض ہمارے دوستان نے مستقلاً ان کے اوپر باتیں کی ہیں, کلپس بھی شاید آپ تک پہنچے ہوں گے کہ جی پیسے لینے چاہیے مجلس کے, نہیں لینے چاہیے, لیں تو گنہگار ہیں, نہیں گنہگار ہیں. یہ ساری کہانیاں تو آپ نے سنی ہوں گی, میرا خیال ہے اسی پلیٹ فارم سے منتشر بھی ہوئی ہیں. میں
اس میں زیادہ نہیں، ایک تو یہ گھڑی بھی سامنے لگی ہوئی نا، کیا کروں میں، تو میں اس میں زیادہ جانا نہیں چاہتا ہوں، ورنہ یہ خود ایک ہے بات کے سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ بس ایک مختصر میں صرف اشارہ کروں، دیکھیں میرے حساب سے، میں اپنی رائے یہاں پر دیکھیں، شریعت بعض چیزوں میں صرف کلیات بیان کرتی ہے۔ اگر یہ ہے جس طرح مثلا فرض کریں اجرت پہ نماز پڑھتے ہیں آپ یا نہیں پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں نا، اجرت پہ روزے رکھتے ہیں، اجرت پہ قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ اگر اجرت لے کے نماز پڑھ رہی ہیں بالفرض، تو نماز تو پیسوں کے لیے پڑھ لیں آپ، تو جب آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، ظہر کی نماز پڑھتی ہوں فلاں مردے کی، تو کیسے قربتاً الی اللہ ہوا؟ تو جگاڑ ہے نا وہاں کے بھی کچھ، ورنہ بھائی اگر فرض کریں پیسہ بغیر آپ کا جی قربتاً الی اللہ پڑھ دو بھائی نماز، پیسے نہیں دیں گے ہم، اس لیے کہ پیسے دیں گے تو قربت نہیں بنے گی، تو کوئی پڑھے گا آپ کے خیال میں کسی اور کی نماز؟ ارے ہم سے اپنی نہیں پڑھی جاتی بھائی، بڑی مشکلوں سے پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک وقت میں ایک نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور مجھ پہ آپ بوجھ لاد دیں۔ میرے کو کوئی بولتا ہے نا کہ جی میں کہیں درس کے لیے جاتا تھا، وہ خواتین تو ماشاءاللہ انگلی پکڑاؤ تو ہاتھ پکڑتی ہیں، ہاتھ پکڑاؤ تو سر پہ بیٹھتی ہیں، تو انہوں نے کہا جی درس دے دیں، میں نے کہا اچھا جی درس دے دوں گا، ٹائم اچھا، پھر کہا اچھا چل جماعت کا ٹائم ہو جائے گا تو جماعت بھی پڑھا دیجیے گا، اچھا جماعت بھی پڑھا دوں گا، اچھا ایک کام کیجیے گا یہاں پہ آتی ہیں خواتین، ان کو روز کی ایک دن کی قضا بھی پڑھا دیجیے گا۔ میں نے کہا مجھے کسی، میں کیا بولوں، یہاں سے بول نہیں سکتا جو میں نے ان کو بولا تھا، میں نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، میں اصلا جماعت بھی نہیں پڑھاؤں گا، میں درس دوں گا چلا جاؤں گا۔ فارغ سمجھا ہوئے آپ لوگوں نے، مجھ سے اپنی ایک وقت کی پڑھ لوں، غنیمت، شکر ادا کرتے ہیں خدا کا کہ خدا ہے تو اتنی توفیق تو دے دی، پڑھ لی۔ آپ کہیں جی میں دوسروں کا بوجھ اٹھا کے پہلے اپنی گردن پہ ڈالوں اور پھر میں آپ لوگوں کے شوق پورے کروں کہ جی ایک دن کی قضا نماز بھی پڑھاؤں، مجھے کیوں کروں بھائی میں یہ کام؟ مولوی ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ سامنے والے کو جس طرح گنے کو نہیں ڈالتے اس کے اندر سے نچوڑتے ہیں، یہ کام تو نہ کریں آپ لوگ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں یہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں، انسان کو میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بالآخر بعض کہتے ہیں جی مطالبہ نہیں کر تو کچھ دیتا ہی نہیں، بالآخر دیکھیں ائمہ خود عطا کیا کرتے تھے نا۔ 8ویں امام کا قصہ بڑے شوق سے آپ لوگ سنتے ہیں، دیبل کا۔ دیبل نے مانگا تھا امام سے؟ نہیں مانگا تھا نا، امام نے خود دیا نا، تو دیں آپ لوگ بھی، کس نے منع کیا آپ کو دینے سے؟ ویسے تو آپ کو ائمہ کی سیرت اور سنت پہ عمل کرنے کا بڑا شوق ہے، اس قسم کی سنتیں سیرتیں آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں، دیں خود سے دیں آپ۔ ایک دوسرا ہمارے یہاں ظلم یہ ہوتا ہے کہ جو نہیں مانگتا اس کو آپ 500 کا ٹکا دیں گے کور، جو کہے گا جی میں 10,000 ایک مجلس لوں گا، وہ مجبور ہو کے 10,000 بھی اس کو دے دیں گے۔ مانگنا جو نہیں مانگتا اس کو خود سے 10,000 آپ نہیں دیں گے، کیوں نہیں دیں گے؟ اگر دے سکتے ہیں اس کو 10,000 دے سکتے ہیں تو اس کو خود سے دیں 10,000، کیا مشکل ہے آپ کو؟ اتنا نیاز کے اوپر خرچہ کریں گے، اتنا ٹینٹوں کے اوپر خرچہ کریں گے، اتنا ڈیکوریشن کے اوپر خرچہ کریں گے، ان ساری چیزوں پہ خرچہ کریں گے جو دیکھنے میں آنے والی ہیں، جو خاموشی سے آپ نے جا کے پکڑا۔ اچھا بعض لوگ ان کو یہ بھی تمیز نہیں ہوتی، معذرت کے ساتھ آپ سب سے، اصل میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کے توسط سے پیغام دے رہا ہوں ایک، کہ بالآخر بعض لوگوں کو یہ بھی تمیز نہیں ہوتی کہ ذاکر، عالم، خطیب، جو بھی بالآخر مجلس پڑھ رہا ہے اس کو اگر آپ نے ہدیہ دینا تو ہدیہ دینا کیسے دینا چاہیے۔ یعنی ہمارے لوگوں میں کامن سینس نام کی چیزیں بھی بعض لوگوں کی واقعی سمجھ لگتا ہے کہ عقل ان کی گھاس کھانے گئی ہوئی ہے، 4 آدمیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے پکڑا دیں گے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ نہ دو یار، اس سے تو اگر سامنے والے کو اس طرح ذلیل کرنا چاہتے ہو تم تو نہ دو، تذلیل تو نہ کرو سامنے والے کی۔ لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ جو نہیں بولتا وہ پستا ہے، جو منہ پھٹ آدمی ہے وہ منہ پہ 4 آدمیوں کے سامنے اسی کو ہی ذلیل کر دے گا، آئندہ وہ اس کے لیے خیال رکھے گا۔ مشکل تو یہ ہمارے معاشرے کی، یعنی ہمارا معاشرہ واقعاً جو نہیں بولتا، جو نہیں مانگتا، جو کچھ نہیں کہتا، اس کو اتنا رگڑتی ہے، یہ ہمارا معاشرہ اتنا رگڑا مارتا ہے کہ وہ بعض اوقات واقعاً آزردہ خاطر ہو جاتا ہے۔ نہ کریں یہ کام آپ لوگ، سامنے والے کی کسی عزت نفس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، عالم ہے سامنے والا، ذاکر ہے سامنے والا، کل کو مولا کو کیا منہ دکھائیں گے آپ لوگ کہ ہم نے آپ کے ذاکر کے ساتھ کیا رویہ کیا تھا؟
یعنی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ان میں اتنی تمیز اور سینس نہیں ہوتی کہ اگر کسی کو بلایا ہے، مولانا آیا ہے، کوئی ذاکر آیا ہے، تو اس کو جا کے گاڑی تک اس کا تبرک اٹھا کے ہی چھوڑ دیں، اس کو وہیں پہ پکڑائیں گے، آغا صاحب یہ لے لیں۔ ارے یہ کیا ہے، کون سی عقل ہے بھائی؟ یہ ایک ڈاکٹر آتا ہے، اس کا بیگ لے کر آپ اس کے کلینک تک اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، اور ایک عالم آتا ہے، اس کو وہیں پہ آغا صاحب یہ لے جائیے گا آپ کی نیاز۔ ارے بھائی اس کو کم سے کم جہاں جس رکشے ٹیکسی سائیکل پہ بیچارہ آیا ہے اس تک تو چھوڑ دو، اتنا ظلم تو نہ کرو۔ لہذا دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہیں سے آپ ایک پوائنٹ اور نکال لیں، آپ جو ذاکرات ہیں آپ خود اپنے عزت نفس کا خیال رکھیں۔ دیکھیں کہیں امام حسین نے، خدا نے، رسول نے یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرواؤ، بلکہ برعکس دین میں اپنی تذلیل کروانا ناپسندیدہ عمل شمار کیا گیا ہے۔ مجلس کے نام پہ بلیک میل نہ ہوں آپ، صحیح ہے مجلس آپ کا اور آپ کے امام حسین کا معاملہ ہے، لیکن اس طرح سے کہ کوئی اگر آپ کو مثلا ذلیل اور رسوا بھی کر دے تو آپ کہیں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلے گا۔ میرا نہیں خیال کہ شاید یہ کوئی مطلوبہ چیز ہو۔ لہذا اپنے وقار کا خیال خود رکھیں، اپنے آپ کو بے وقار نہ بنائیں، اپنی ویلیو کو خود اہمیت دیں، اپنے آپ کو ڈی ویلیو نہ کریں۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز میں آپ کی خدمت میں، ہاں اخلاص پہ بات کر، خدا کی خاطر کام کریں۔ صحیح ہے آپ کا دیکھیں خدا کی خاطر کا مطلب یہ کہ کوئی نہیں دیتا، فرض کریں آپ نے ڈیمانڈ نہیں کی، کسی نے نہیں بھی دیا، ٹھیک ہے آپ، یعنی ہمارا مقصد یہ پیسہ نہیں ہونا چاہیے کہ ملے گا تو پڑھیں گے، نہیں ملے گا تو نہیں پڑھیں گے۔ اگر کوئی ایسا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نیت میں فطور ہے، چاہے وہ لاکھ منہ سے بولتا بھائی میں تو بڑے خدا کی خاطر کام کرتا ہوں، لیکن اگر وہ صرف اس وجہ سے مجلس نہیں پڑھتا یا اس وجہ سے درس نہیں دیتا کہ سامنے والا آپ کو پیسے نہیں دے رہا، تو یہ میرے خیال میں گڑبڑ ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ ہاں پیسہ آپ کا ایشو نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہی والی بات ہے کہ سامنے والا اگر آپ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ایسا رکھتا ہے کہ جو آپ کی تذلیل کا سبب بن رہا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے میرے خیال میں۔ یہ قابل قبول ہے کوئی آپ کو پیسہ نہ دے، اس لیے کہ کوئی نہیں دے گا تو یہ کوئی آپ کی تذلیل نہیں ہے، وہ اس کے اوپر پلٹتی ہے بات، نہ دینے والے کے حال کی طرف جاتی ہے کہ اس کا کتنا دل ہے یا اس کے کتنا وہ ہے ظرف ہے۔ لیکن بعض ایٹیٹیوڈ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو، یعنی آپ کو بالکل فارغ سمجھا جائے، سب سے پہلی خاتون آپ کو لا کے بٹھا دیا جائے ذاکرہ کو، اور جب سب سے فارغ ہو جائیں تو اب آپ کے لیے انتظام کیا جائے کہ آپ کو بھیجا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ میرے خیال میں اس پہ آپ کو ایکشن لینا چاہیے کہ بھائی میں اتنی پہلے نہیں آؤں گی، مرثیہ شروع آپ مجھے بلاؤ، اور میں مثلا فرض کریں ایک ماتم تک یا ایک نوحے تک بیٹھوں گی یا جو بھی آپ کو جیسا، کیونکہ دیکھیں ہر ذاکرات کے لیے مشکلات زیادہ ہیں۔ مردوں کے لیے معاشرے میں کام کرنا عورتوں کی نسبت آسان ہے، عورتوں کو گھر بھی دیکھنا ہے، مجلسیں بھی پڑھنی ہیں، بچے بھی دیکھنے ہیں، مجلسیں بھی پڑھنی ہیں، شوہر بھی دیکھنا ہے۔ صحیح ہے بہت زیادہ تو آپ کہیں یہ نیاز مل جاتی ہے کھانا نہیں پکانا پڑے گا، لیکن باقی 10 کام تو کرنے ہی ہے نا آپ کو۔ کسی کے اگر چھوٹے بچے ہیں، اسکول گوئنگ بچے ہیں، ہوم ورک کروانا نہیں کروانا، ان کے یونیفارم دھلنے چاہیے یا نہیں دھلنے چاہیے، یا محرم میں یونیفارم دھونے کی بھی چھٹی ہوتی ہے، ان کو جو ہے بچوں کو جو ہے وہ اسکول کے ٹائم پہ گھر پہ آپ کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جب وہ اسکول سے آ رہے ہوں، یا تالا لگا کے اماں حضور جو ہیں وہ مجلس پڑھنے گئی ہوئی ہیں، بچے باہر لٹکے ہوئے ہیں باہر کہ اماں ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بالآخر عورتوں کو مینیج کرنی ہوتی ہیں، تو آپ اپنے حساب سے ان کو ٹائم دیں، نہ کہ ان کے ٹائم کے حساب سے آپ چلیں۔ آپ اپنے حساب سے ان کو ٹائم دیں، ان کے ٹائم کے حساب سے آپ کو نہیں چلنا۔ آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آپ کی ضرورت ہے، یہ ان کو سمجھائیں۔ ایک کلپ کسی زمانے میں چل رہا تھا، وہ جو فنی کلپ ٹائپ کے بنائے جاتے ہیں اس ٹائپ کا تھا کہ
اچھا مولوی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مولویوں کے اوپر تھا. لیکن سم واٹ اس کو آپ عورتوں پہ بھی تطبیق کر سکتے ہیں. مولویوں کی کیا ضرورت ہے؟ اذان ہے نا، اتنے سارے لوگ ہیں، کوئی بھی دے دے گا. یہ ہے کوئی بھی کر دے گا، یہ ہے کوئی بھی کر دے گا. جس طرح میں نے کہا نا کہ بہت سارے لوگ ہمارے کام کو تو کام سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ سوچ کر فیصلہ کیا وہ جو انتظامیہ تھی مسجد کی کہ جی مولوی کی کرا دیں چھٹی، اس کی ضرورت کیا، بیکار آدمی ہے، اتنا فضول میں مثلا پیسہ دینا پڑتا، چھٹی کرا دی. اب نماز کا وقت آیا، اذان کا وقت ہے، ہاں جی کس نے اذان دینی ہے؟ کسی کو اذان ہی نہیں آتی یا کوئی اذان دینے والے ہی نہیں ہے. اب وہ نماز پڑھانی ہے تو کون پڑھائے گا؟ کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے. اب کسی کا جنازہ آ گیا، اس کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ کچھ. اس کے بعد جب یہ 10 جگہ پہ پھنستے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں مولوی کی ضرورت ہے، مولوی کو ہماری ضرورت، یہ باور کروانے کی ضرورت ہے معاشرے کو کہ وہ آپ کے محتاج ہیں، آپ ان کی محتاج نہیں ہیں. اگر آپ کا جو شروع ہم نے کیا تھا، اگر آپ نے دنیا کے لیے اور پیسے کے لیے ممبر کو اختیار نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پیسہ ملے یا نہ ملے آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا. اور پھر کوئی آپ سے مجلس پڑھوائے یا نہ پڑھوائے تب بھی آپ کی صحت پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے. پھر آپ کیوں کمپرومائز کریں کہ آپ کے 6 گھنٹے لگ جائیں ایک پونے گھنٹے کی مجلس کے لیے؟ کیوں کمپرومائز کریں اس بات پہ آپ؟ میں اگر مجبور ہوں، میرا گھر اسی 200 روپے پہ چلنا ہے جو آپ لوگوں نے دینا ہوتا ہے تو چلو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر میں اس کے پیچھے ہوں ہی نہیں، میرا ٹارگٹ ہی یہ 200 روپیہ نہیں ہے، اللہ 200 کیا 2000 بھی ہو جائے 10,000 بھی ہو جائے، میرا ٹارگٹ یہ نہیں ہے. جب میرا ٹارگٹ یہ نہیں ہے تو ایک بندہ میرے 6 گھنٹے لے کے مجھے صرف پونے گھنٹے کے 10,000 دے رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے ورث رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا نا ورث. 6 گھنٹے آپ کے لگ جائیں، 4 گھنٹے، یعنی یہ آپ یہ مت سوچیے گا کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں ہوائی باتیں کر رہا ہوں، یہ کہاں 6 گھنٹے اور کہاں 4 گھنٹے، یہ لگتے ہیں بھائی، یہ لگتے ہیں. آپ تھوڑی سی لینینٹ بن جائیں پھر آپ دیکھیں 6 گھنٹے کی مجلسیں آپ پڑھیں گی. اس لیے کہ میں نے کہا نا پہلی آپ ہوں گی وہاں پہنچنے والی. اور کسی کا اگر آپ پہ بس بند چلتا ہوگا نا، کوئی رشتہ دار ہوگا تو وہ آپ سے دریا بھی بچھوائے گا کہ یہ تو اپنی بچی ہے. یہ ان کو باور کروانے کی ضرورت ہے کہ بھائی میرے وقت کی ویلیو ہے، میں فارغ اور فالتو نہیں ہوں. میں 6 گھنٹے نہیں افورڈ کر سکتی ایک پونے گھنٹے کی مجلس کے لیے، 1 گھنٹے کی مجلس کے لیے. میں میکسیمم 1 گھنٹے کی مجلس کے لیے 1.5 گھنٹہ دے سکتی ہوں، 15 منٹ جانے کے، 15 منٹ آنے کے اور 1 گھنٹہ مجلس کے. میں 6 گھنٹے نہیں دے سکتی ہوں. یہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. دیکھیں اپنا معیار آپ خود بنائیں گی، کوئی آپ کا معیار نہیں بنائے گا، یہ یاد رکھیں. اور معیار بنتا ہے محنت سے. آپ وہی رٹی رٹائی 2 مجلسیں رٹ لی ہیں، وہی ہر جگہ آپ کہیں پہ ایک حدیث بعد میں لے آئے، کہیں پہ ایک حدیث پہلے لے آئے، بس اسی کو آگے پیچھے وہ پزل کی طرح گھماتے رہے تو معیار نہیں بنے گا. محنت کریں، محنت کریں، اپنے معیار کو خود بنائیں. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر، تو اپنی تقدیر خود بنائیں نا. آپ محنتی بنیں، چربوں کے پیچھے نہ جائیں، کتابیں پڑھ کے مجلسیں بنائیں. اس کی مجلس پکڑ لی، چھاپ لی، وہ پڑھ دی جا کے، اس کی پکڑ لی. یہ کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھ لے کہ یہ کہاں کا، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ریفرنس کیا، آپ کہیں جی وہ تو فلانی کی مجلس سے پڑھا تھا، جا کے فلانی سے پوچھ لیں. تو کیا آپ کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ اپنا اعتبار خود بنائیں. اور مطمئن رہیں اعتبار اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک کہ آپ مطالعہ نہیں کریں گے. تو ایک کوالٹی اہل ممبر کی یہ ہے کہ وہ صاحب مطالعہ ہونا چاہیے. چاہے آپ ذاکرہ ہوں، چاہے آپ معلمہ ہوں، چاہے آپ مدرسہ ہوں، صاحب مطالعہ ہونا چاہیے. مطالعے کو وسعت دیں، کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کریں. اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنی بچیاں تو کافی ہیں ماشاءاللہ یہاں پر، شاید یہ کم کلاسوں میں سے ہیں جس میں آنٹیاں کم ہیں اور بچیاں زیادہ ہیں. تو جو بچیاں ہیں سامنے بیٹھی ہوئی، خاص طور پہ آپ لوگ دیکھیں، ایک چھوٹے چھوٹے گروپس بنائیں اپنے ریڈنگ کلب کے نام سے.
کوئی ایک کتاب رکھیں، ایک ٹائم فریم رکھیں، مثلا یہ کتاب اس ہفتے کی، یہ کتاب ایک ہفتے میں آپ کو پڑھنی ہے۔ اچھا کتاب میں آپ کو بتاؤں کیسے پڑھنی ہے، وہ بھی بتا دوں اب چلتے چلتے۔ درست، کتاب پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کھولی انڈیکس پڑھی ہو کتاب ہو گئی۔ کتاب پڑھنی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک ایران کے خطیب ہے، اب انتظار ہے، ان کا انتقال ہو گیا میرا خیال ہے، آغا فاطمی میاں، وہ ذکر کر رہے تھے، علامہ امینی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ علامہ امینی صاحب الغدیر کہتے ہیں علامہ امینی نے 10,000 جلد کتاب پڑھی ہے الغدیر کو لکھنے کے لیے۔ 10,000 جلد، میں نے بول دیا، آپ نے سن لیا۔ گننے بھی بیٹھیں گے نا تو آپ کو ٹائم لگ جائے گا، 1 2 3 4 5 6 کر کے 10,000 تک گنتی بھی گننے بیٹھیں گے نا تو ٹائم لگے گا آپ کو۔ وہ 10,000 جلد انہوں نے پڑھی ہے اور پھر الغدیر لکھی ہے۔ اور کیسے پڑھی ہے؟ اب وہی والی بات، پڑھنے تو یہ بھی ہوتا نا، کھولی انڈیکس دیکھی، ایک نظر ماری، 2 4 مطلب ادھر سے 2 4 آگے، کہتے ہیں نہیں، ایک ایک صفحے کے اوپر ان کا فٹ نوٹ موجود تھا، یعنی گہرائی سے، جس کو ہے نا دقت سے پڑھی گئی ہے۔ یہ دقت اردو والی دقت نہیں ہے جو پریشانی کے معنوں میں آتی ہے، یہ دقت یعنی ڈیپتھ کے ساتھ، گہری نظر سے، دقیق طریقے سے پڑھی گئی ہے۔ جہاں پر حاشیے کی ضرورت ہے وہاں پہ حاشیہ مارا ہے انہوں نے۔ اس طرح سے آپ کتاب پڑھیں ایک ہفتے میں۔ چھوٹی کتابیں لیں، پہلے پند تاریخ 1 جلد اٹھا لیں، 7 جلدوں میں میرا خیال ہے، 1 جلد اٹھائیں، پڑھیں، اس کے اوپر اپنے پھول بوٹے بنائیں، کام کریں اس کے اوپر۔ بعض جگہ پر ٹاپکس نہیں دیے ہوئے ہوتے کہ یہ واقعہ کس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، ٹاپک لگائیں اس کا، تاکہ بعد میں آپ کو ڈھونڈنا آسان ہو۔ اچھا ایک اور میں نے اپنے ایک ساتھی سے ایک چیز سیکھی تھی، بڑی اچھی چیز تھی، بہت مفید ہوتی۔ مثلا ایک کتاب ہے 500 جلد کی، 500 صفحے کی، ٹھیک ہے نا، 500 صفحے کی کتاب میں آپ نے کہیں کوئی واقعہ دیکھا ہے، گزر گئے، اب 2 مہینے بعد آپ کو اس واقعے کی ضرورت ہے، اب آپ 500 صفحے دوبارہ سے پڑھیں گی، ہے حوصلہ؟ پہلی دفعہ بھی پتہ نہیں پڑھیں نہیں پڑھیں، درست۔ وہ یہ کیا کرتے تھے، جو میں نے بعض کتابوں میں نے خود بھی یہ کام کیا، بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ وہ یہ کیا کرتے تھے، مثلا فرض کریں ایک واقعہ ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ مثلا یہ اچھا واقعہ ہے، کام آنے والا ہے، اس کے اندر میسیجز اچھے ہیں، کیونکہ ہم تو پڑھتے ہی دوسروں کے لیے نا، اپنے لیے تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہوتا، یہ تو بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں۔ تو آپ نے کیا کر لیا، مثلا فرض کریں غیبت کے بارے میں، تو آپ نے جو شروع کا ایک خالی پیج ہوتا ہے نا، اس پہ ایک انڈیکس اپنی بنایا، انڈیکس غیبت، ایک واقعے کا چھوٹا سا اشارہ ڈال دیں، اگر کوئی اشارہ ہے اس کا، تو جس طرح مثلا فرض کریں یہ جو بھی پیغمبر کا میں نے واقعہ، مثلا کھجوروں والا واقعہ، پیج نمبر 216۔ اب جب آپ کو ضرورت پڑے گی، آپ نے اس انڈیکس سے اس واقعے کو نکال لینا ہے، جو آپ کو زیادہ، جس کو کہیں اٹریکٹیو لگے، سمجھ میں آنے والا ہو، اس کی ایک الگ سے انڈیکس بنائیں آپ، اسی کتاب کے اوپر شروع کا جو پہلا جو پیج کھولتے ہیں تو بلینک پیج ہوتا ہے نا، اس پہ، کیونکہ الگ سے پیپر میں ڈالیں گے وہ پیپر گم گیا۔ یہ کام بھی میں، یہ حرکت بھی کر چکا ہوں میں، وہ پیپر پہ بنائی تھی، وہ پیپر غائب ہو جاتے ہیں، بعد میں پھر ڈھونڈتے ہیں، جب ضرورت کا وقت ہے وہ پہلے وہ پیپر ڈھونڈیں، اس کے بعد وہ واقعہ ڈھونڈیں، تو کام ڈبل ہو جاتا آپ کا۔ خلاصہ کلام یہ کہ محنت کریں۔ میں واقعاً آپ کو بہت ہی تاکیداً عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، یا تو کہیں مجھے نہیں بننا ذاکرہ، پھر کل سے نہ آئیں اس کلاس میں، جب بننا ہی نہیں تو کیوں ٹائم ضائع کرنی۔ اگر واقعاً بننا چاہتی ہیں، واقعاً اچھی ذاکرہ بننا چاہتی ہیں، واقعاً نام، دیکھیں نام ٹارگٹ نہ ہو آپ کا، لیکن نام مل کہ آپ کو لوگ کوئی اہمیت دیں، تو اس کے لیے پھر محنت کرنی پڑتی ہے۔ محنت کریں، کتابیں پڑھیں، ایک کتاب ختم ہو گئی ایک ہفتے میں، اگلے ہفتے میں دوسری کتاب ڈالیں اپنے گروپ میں کہ اب یہ والی کتاب ہوگی۔ مختلف کتابیں پڑھیں، گروپس میں ڈالیں۔ گروپس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، دیکھا دیکھی، بلاخر 6 خواتین 6 بچیوں کا گروپ ہے، وہ انسان سوچتا ہے کہ یار، وہ کہیں گے یار اس نے نہیں کیا، اس نے، وہ دیکھا دیکھی میں انسان کر لیتا ہے کام۔ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گروپ، چھوٹے چھوٹے گروپس بنائیں آپ لوگ جو اپنے قریب کی بچیاں ہیں، اور یہ کام کریں، فائدہ دے گا آپ کو، نہ دے تو پھر مجھے بولیے گا آپ۔
آپ دیکھیے گا کہ کتنی مجلسیں آپ کو کوئی آپ کو بیٹھے بیٹھے بولے نا جی مجلس پڑھتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. ابھی تو آپ سوچتے ہیں او میں نے تو سوچا ہی نہیں، میں نے تو دیکھا ہی نہیں، میری تو تیاری نہیں ہے. پھر آپ ایور ریڈی ہیں، پھر آپ ایور ریڈی ہیں، اس لیے کہ آپ نے اتنا مطالعہ کیا ہے. کچھ بھی 40 منٹ بولنا کوئی مشکل کام ہے مشکل کام؟ اس وقت مشکل کام ہے جب آپ کا نہ ذہن میں کچھ ہو نہ آپ کی جیب میں کچھ ہو، یعنی جیب میں پھرا. بعض اوقات وہ جیب میں بھی رکھتا ہوں پھرے ورے، لیکن نہ جیب میں کچھ ہو نہ ذہن میں کچھ ہو تو پھر تو مشکل ہی ہوگا نا یار. کیسے بولیں گے آپ؟ کیا بولیں گے آپ؟ کوئی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تو سنانا نہیں آپ نے، کوئی نیشنل اینتھم تو سنانا نہیں آپ نے. وہ لب پہ آتی بھی سنانے کے لیے آنی چاہیے نا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ صاحب مطالعہ ہوں گے تو یہ چیزیں آپ کے لیے کوئی اتنے بڑے ایشوز نہیں ہوں گے. کسی بھی ٹاپک پر یا کسی بھی موقع پر اگر آپ کو بولنا پڑ جائے تو آپ یعنی بالآخر چلا لیں گی کام اپنا. آپ کی گاڑی اٹکے گی نہیں، گاڑی آپ کی بھاگے گی. لیکن کب بھاگے گی؟ جب آپ پڑھیں گی. تو گھوم پھر کے بات یہی آتی ہے کہ آپ کو صاحب مطالعہ بننا ہوگا. اگر آپ صاحب مطالعہ نہیں ہیں تو آپ کی کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے. صاحب مطالعہ ہے تو کشتی آپ کی کشتی نوح ہے، کسی طوفان میں بھی نہیں ڈوبے گی. یہ آپ کے اوپر ہے. ایک اور پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگرچہ ٹائم تو ہو گیا لیکن وہ بھی ضروری ہے. دیکھیں تحمل، ایک یا دو چیزیں اور میں جلدی جلدی بتاؤں گا. تحمل، متحمل مزاج بنیں، اپنے آپ کو پریکٹس کریں متحمل مزاج ہونے کی. وہ دعائے کمیل کا جملہ نا، کم من ثنائن، کس کو یاد ہے؟ دعائے کمیل. کم من ثنائن جمیل لستو اہلا لہو نشرتا. پروردگارا میری کتنی اچھائیاں ایسی ہیں جس کا میں اہل نہیں تھا مگر تو نے پھیلا دی. وہاں پر بعض علماء نے ایک بات رکھی کہ کیوں خدا ایسا کرتا ہے. بھئی آپ نہیں ہیں اہل، مثلا فرض کریں آپ سخی نہیں ہیں، آپ اہل سخاوت نہیں ہیں، خدا نے مشہور کر دیا یار فلاں آدمی بڑا سخی ہے. کیوں خدا یہ کام کرتا ہے؟ کہتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح ہے نہیں تھے آپ، لیکن اب جب پھیل ہی گیا تو انسان وہ اپنے اس کو عزت کو بچانے کے لیے پھر ویسا بن جاتا ہے. جس کو کہیں نہیں تھا لیکن بن جاتا ہے. پھر یہی کام آپ اپنے آپ کو پریٹینڈ کریں کہ آپ متحمل مزاج ہیں. نہیں بھی ہوں گی تو پھر اپنی ناک بچانے کے لیے آپ کو متحمل مزاج بننا پڑے گا. تو آپ کے مزاج کے اندر تحمل، ایک دم آپے سے باہر ہو گئے، ایک دم غصے میں آ گئے، ایک دم سامنے والے کو ڈانٹ دیا، ڈپٹ دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. مزاج کے اندر ٹھہراؤ ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے. تحمل سے سامنے والے کی مشکل کو سنیں، تحمل سے سامنے والے کو جواب دیں، ولو اس کا سوال احمقانہ ہی کیوں نہ ہو. حشام ابن حکم کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، چھٹے امام کے اصحاب میں سے بہت ہی جلیل القدر صاحب. یہ مناظرہ اس کی فیلڈ ہے. ایک مناظرے کے لیے گیا تھا بصرہ. مسجد بھری ہوئی تھی کھچا کھچ. جو مولانا صاحب تھے اہل سنت کے، انہی سے مناظرہ کرنے گیا تھا، ان کو انسان بنانے گیا تھا. مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، فرض کریں وہ اس کونے پہ پیش نماز ہے. مسجد جمعے کے بعد درس ورس کے بعد اس نے کہا، ہاتھ اٹھا کے، جی مجھے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں. کہا پوچھو. کہا یہ بتائیں آپ کے آنکھیں ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ تو احمقانہ سوال ہے. کہا بھائی میرے ایسے ہی 4 احمقانہ سوال ہیں، جب آپ دے سکتے ہیں دے دیں، نہیں تو منع کر دیں. کہا اچھا چلو پوچھو، چاہے احمقانہ ہی ہو پوچھو. کہا اچھا آپ کی آنکھیں ہیں؟ پھر وہیں آ گئے. کہا ہاں ہیں. کیا کرتے ہیں آنکھوں سے؟ ناک ہے. ہاں ہے. کیا کرتے ہیں ناک سے؟ وہاں سے چلتے چلتے وہ اس کو لے گئے امامت کے اوپر. آنکھوں سے شروع کیا اور لے جا کے کہاں پٹکا؟
امامت کے دروازے پر. جب اینڈ ہو گیا تو اس نے کہا تم ہشام ہو. میں واقعہ پورا نہیں سنا رہا، آپ جا کے خود ڈھونڈیے گا، خود پڑھیے گا، بڑا جالب واقعہ ہے. ایک کتاب ہے 101 دلچسپ مکالمات یا دلچسپ باتیں اس طرح کر کے کچھ، اس کے اندر یہ موجود ہے. کہا تم ہشام ہو. اب کیا توریہ کیا انہوں نے، میں اس میں نہیں ابھی جانا چاہتا. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں ہوں ہشام. کہا اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھنے والوں میں سے ہو؟ کہا نہیں اس کے ساتھ اٹھ. کہا پھر تم ہی ہشام ہو. اس کو اپنے پاس بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا. تو اب اس نے جواب دیے نا تحمل سے. آنکھ ہے ہاں ہے، کان ہے ہاں، کیا کرتے ہو؟ اب آنکھ کان ناک یہ کچھ پوچھنے والے سوالات ہیں. تو ایسا تحمل آپ میں بھی ہونا چاہیے، چاہے سامنے والے کے سوالات جیسے بھی ہوں. کیونکہ دیکھیں آپ ہیں عالمہ، اگر ہیں تو آپ ہیں عالمہ. وہ جو پوچھنے والے وہ عوام ہیں، وہ آپ کے لیول پر نہیں ہیں. آپ کے لیے بہت ساری چیزیں کلیئر ہیں، ممکن ہے اس کے لیے یہ چیزیں کلیئر نہ ہوں. تو لہٰذا تحمل سے اس کا سوال سنیں اور تحمل سے اس کو جواب دیں. اور ایک اور آخری پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ممبر کو معارف اہل بیت اور معارف آل محمد کو پھیلانے کا ذریعہ بنائیں. ممبر ہے، اکھاڑا نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں. تو ممبر کو ممبر ہے. رحم اللہ امرأن احیا امرنا، خدا رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. پوچھا گیا مولا آپ کا امر کیا ہے؟ یہی دین کو بیان کرنا، احکام کو بیان کرنا، حلال و حرام کو بیان کرنا. یہ ہے ممبر، اس کے لیے ہے. آپ نے شاید ایک کتابچہ دیکھا ہوگا، وصیت نامہ ہے آغا امام مقانی کا، میرات الرشاد کتابچہ ہے. نہیں دیکھا تو یہ بھی ضرور دیکھیے گا. جب منیت المرید خریدنے جائیں تو اس کو بھی خرید لیجیے گا. اچھی کتاب ہے، اتنا سا پتلا سا بکلیٹ ہے ایک، لیکن بڑی پیاری باتیں ہیں اس کے اندر. یہ اصل میں ایک وصیت نامہ ہے آغا امام مقانی کا اپنے فرزند کے نام، درست. اور کیوں یہ لے کر آیا تھا اصل پوائنٹ ہی بھول گیا میں. میرات الرشاد، میرات الرشاد. حالہ پتہ نہیں یہ کیوں لے کر آیا تھا، بہرحال وہ تو میرے ذہن سے نکل گیا. لیکن خلاصہ یہ کہ ممبر کو اکھاڑا نہ بنائیں، معارف پھیلانے کا ذریعہ بنائیں، دین پھیلانے کا ذریعہ بنائیں. بیٹھ کے سیاسی تجزیے کر رہی ہیں. ابھی ایک اسد شاکری صاحب کی پوسٹ آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، شاید چل رہی ہے، کہ ملائکہ اوپر آسمانوں سے آتے ہیں مجلس میں فضائل اہل بیت سننے اور سیاسی تجزیہ سن کے چلے جاتے ہیں واپس. ہاں ان کا میں تذکرہ یاد آ گیا. یہ آغا امام مقانی، یہ جن کا یہ وصیت نامہ ہے، ان کے بیٹے کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے اور پاکستان آنا تھا تبلیغات کے لیے. تو ہم 2-3 ساتھی تھے. تو ہم نے کہا کہ آغا کچھ نصیحت فرمائیں کہ تبلیغات کے حوالے سے ہم جا رہے ہیں پاکستان جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا دیکھو اپنے ممبر میں 3 چیزیں ڈالو: عقائد، فضائل اہل بیت اور احکام. اور یہی آپ کا دین ہے، یہی آپ کا دین ہے. عقائد، فضائل اور احکام. یعنی ان 3 چیزوں کے اوپر پھر آخر میں مصائب تو ہوتے ہیں. ان 3 چیزوں پہ آپ کا لیکچر جو ہے وہ مشتمل ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کتنے لوگ یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں. عقائد کا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں. ممبر عقائد کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. عقیدے میں صرف ایک عقیدہ امامت ہے جس کے اوپر ہمارا سارا ہم و غم ہے. نہ لوگوں کو اللہ کی معرفت ہے، نہ لوگوں کو رسول کی معرفت ہے. کتنی معرفت ہے خدا کی ہمیں؟ جتنی علی کی ہے نا اتنی خدا کی نہیں ہے ہمیں. تو ممبر کو دین پھیلانے کا، دین پہنچانے کا ذریعہ بنائیں. اونٹ پٹانگ فضول باتیں ممبر سے نہ کریں. ممبر فضول باتوں کے لیے نہیں ہے. ممبر، میں اپنا نظریہ بتا رہا ہوں، مجھے نہیں کسی اور کا معلوم، جو میری سمجھ میں آتی ہے باتیں. یہ احیا امرانہ کے اندر
کم سے کم امام صادق نے نہیں کہا کہ بھائی سیاست بھی بیان کیا کرو ممبر سے، سیاست بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو بولو جا کے امام صادق کو سمجھاؤ، ہمیں کیا سمجھاتے ہو؟ امام کو ہی نہیں پتا تھا نا، ورنہ بول دیتے کہ بھائی جہاں پر معارف کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں ساتھ سیاست بھی بتانا، بھائی لوگوں کو کرنٹ افیئرس تو معلوم ہونے چاہیے نا، کیسے ان کی معلومات اپ گریڈ ہوگی یا اپ ڈیٹڈ ہوگی اگر بتاؤ گے نہیں تم لوگ تو۔ ارے مولوی اس لیے بنا انسان، وہ تو اتنے سارے ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے سارے سیاستی تجزیے کرتے ہیں، تو کریں۔ تو آپ کو 25 سال حوضے میں جا کے مال امام اس لیے کھایا تھا کہ آپ نے بھی وہی کام کرنا ہے جو وہ ٹی وی والے کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، ایک منٹ، آپ کا کیا خیال ہے امامہ پہن کے اگر آپ سیاسی تجزیہ کرتے ہیں تو وہ کیا حق بن جاتا ہے؟ اس میں کہیں غلطی نہیں ہوتی، اس میں کہیں اشتباہ نہیں ہوتے؟ اصل سیاست ہے ہی اشتباہ۔ جو سیاست ہمارے معاشرے میں رائج ہے، آپ کا کیا خیال ہے یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کوئی دینی سیاست ہے؟ دینی سیاست دین کا نام ہے، خدا کی طرف لوگوں کو لانے کا نام ہے، دین کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کا نام ہے دینی سیاست۔ یہ بل کلنٹن نے کیا کر دیا اور مارگریٹ تھیچر نے کیا کر دیا اور فلانے نے کیا کر دیا اور امریکہ کیا کر رہا ہے اور اسرائیل کیا کر رہا ہے اور کس کے کتنے ٹکڑے ہونے اور کتنے کب اس نے جوڑنا اور کب ٹکڑے، یہ کیا ہے؟ اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ مجھے بتا دیں آپ۔ جی آپ کیا فرمانے ہیں؟ یہ مولا علیہ السلام کے جو سیاسی اور عدالتی فیصلے ہیں اور جو ہمارے ائمہ نے اس حوالے سے بیانات کیے ہیں، تو دیکھیں مولا کے صرف قضاوتی فیصلے ہیں، قضاوت کی ہے مولا نے۔ سیاست تو مولا نے خود کہا ہے کہ اگر خوف خدا اور تقوی الہی کی بات نہ ہوتی تو پھر میں سیاست کر کے دکھاتا حاکم شام کو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ مجھ سے بڑا سیاستدان کون ہوتا۔ یعنی اسی جملے کو کھولیں تھوڑا سا آپ، امیر المومنین کے جملات ہیں کہ اگر خوف خدا کا اور تقوی الہی کا معاملہ نہ ہوتا تو پھر مجھ سے بڑا کوئی سیاستدان نہ ہوتا معاشرے میں، عرب میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ علی نے تو سیاست کی نہیں ہے، اس لیے کہ خوف خدا اور تقوی الہی ہٹا سکتی ہیں آپ علی سے؟ علی سے خوف خدا کو ختم کر سکتی ہیں آپ؟ تقوی الہی کو علی سے نکال سکتی ہیں آپ؟ یعنی جو امام المتقین ہو، قابل تصور ہے کہ اس میں تقوی نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو سیاست ہوتی، اس کے ہوتے ہوئے تو علی جیسا شخص کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نہیں کر پا رہا ہوں سیاست، یہ والی سیاست میں نہیں کر سکتا ہوں۔ جو حاکم شام کرتا تھا وہ سیاست نہیں تھی، غدر تھا، اور یہی آج کل چل رہا ہے۔ آج کل یہی چل رہا ہے معاشرے میں، پوری دنیا میں سیاست یہی غدر ہے۔ اس کے علاوہ آپ مجھے کوئی ایک سیاستدان بتا دیں جس نے اقتدار پر آنے سے پہلے بڑے بڑے وعدے کیے ہوں، ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے، اور اسے سب پورے کر دیے ہوں۔ کوئی ایک دکھا سکتے ہیں پوری تاریخ میں؟ 47 سے آپ لوگ آزاد ہوئے ہوئے ہیں اور آج 22 چل رہا ہے، اس مدت میں کوئی ایک نکال سکتی ہیں آپ مجھے؟ دکھا سکتے ہیں کہ یہ جس نے سارے وعدے کیے اور سب وفا کیے؟ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ لہذا خلاصہ کلام یہ کہ بس اب میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں کہ منبر کو ابلاغ دین کا ذریعہ بنائیں، بس منبر اس سے زیادہ کے لیے نہیں ہے۔ منبر کو اکھاڑا نہ بنائیں، میں اس کو کھینچ رہا ہوں، وہ اس کو کھینچ رہا ہے، وہ اس کو کھینچ رہا ہے، وہ یہ چھوڑ دیں۔ آپ جائیں اپنا کام کریں، لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، سب کو چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں کہ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے یہ جو لوگ بے دین ہوتے جا رہے ہیں، جو بے پردہ ہوتی جا رہی ہیں بچیاں، جو لوگ بے نمازی ہوتے جا رہے ہیں، ان کو دین کی طرف لاؤ تو لاؤ۔ آپ پونا گھنٹہ بول کر آئیں اور بیچ میں دین آئے نہ، تو آپ کا کیا خیال ہے اس ممبر کا کیا فائدہ؟ آپ نے اس پونے گھنٹے میں کیا تیر مار لیا؟ چلیں آپ نے دنیا کو سمجھا دیا کہ آلو پیاز کیوں مہنگا ہو رہا ہے، دنیا سمجھ گئی، دین کو کیا ملا اس سے؟ یہ جو آپ کے سامنے فرض کریں ٹھاٹھے مارتا ہوا وہ آلو پیاز کا بھاؤ سیکھنے آیا ہے یا دین سیکھنے آیا ہے؟
ایک آخری قصہ مجھے جاتے جاتے یاد آ گیا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور ختم قرآن کلام وہ غلام عسکری صاحب کا ظاہر مجھے یاد پڑتا ہے، صادق حسن صاحب نے یہ قصہ پڑھا ہوا ہے. کہتے ہیں وہ ایک دفعہ شہید ثالث کے عرس پر گئے آگرہ، اور ان کے بارے میں جو انہوں نے جس طرح، میں تو بہت شارٹلی عرض کر رہا ہوں بقول صادق صاحب کے، یہ وہ آدمی تھا کہ خطیب تھا، یعنی مجمع ان کی مٹھی میں ہوتا تھا، ہنسا دیں، رلا دیں، اٹھا دیں، بٹھا دیں، سلا دیں، یعنی اتنا انفلوئنس تھا اس بندے کا مجمع کے اوپر، ایسا زبردست اور توانا خطیب. کہتے ہیں یہ وضو کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی وضو کر رہا ہے اور غلط وضو کر رہا ہے. وہ ہوتا ہے نا کسی کے لیے ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں دنیا زندگی میں. کہتے ہیں انہوں نے اس کو دیکھا، ایک دم جس کو کہنا ٹک کر کے کلک ہوا ان کے دماغ میں کہ اے غلام عسکری، یہ تو تیری مجلس پہ آیا ہے، تو نے اس کو دین سکھایا کب ہے؟ تو نے کب اس کو بتایا کہ صحیح وضو کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو آیا ہے، تجھ سے سیکھنے آیا ہے، تو نے کیا سکھایا؟ بقول صادق صاحب کے اس پوائنٹ پر آ کر انہوں نے اپنی مجلسوں کا اور تقریروں کا سٹائل چینج کیا، پھر تبلیغی اور وہی درسی سٹائل کی، جس کو ہم کہتے ہیں نا درسی مجلس پڑھتے ہیں یہ مولانا صاحب، تو وہ والی مجلس پڑھا دی، شروع کر دی انہوں نے، یہ بقول ان کے. تو یہ تو وہ تو آ رہا ہے نا آپ کے پاس، 1 لاکھ آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ دین سیکھنے آیا ہے یا سیاست سیکھنے آیا ہے؟ تو دین سکھاؤ بھائی اس کو. ہم لوگ جو ہے ماشاءاللہ، اب کیا بولوں میں، اب کسی کی مثالیں دوں گا تو وہ آپ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے، اس لیے میں مثالیں بھی نہیں دینا چاہتا ہوں. جی آغا صاحب مجھے یہ بتائیے، اگر مجلس پڑھنے کے بعد کور ملے وہ ہم لے لیں یا منع کر دیں؟ ارے میں نے بتایا تو ہے، کوئی خود سے دیتا تو لے لو بھائی، آئمہ کی سنت رہی ہے. مثلا دیبل نے منع کیا تھا لیکن امام نے کہا تھا نہیں رکھو، اس نے کہا مولا میں نے اس کے لیے نہیں پڑھا، کہا مجھے معلوم ہے اس کے لیے نہیں پڑھا لیکن رکھو تمہارے کام آئیں گے. اور پھر اس کے آگے جا کے اب میں نے کہا نا وہ پھر میں جاؤں گا تو پھر 5 منٹ اور لگ جائیں گے، اس کو ضرورت بھی پڑی اور اس کو وہی پیسے کام دیا ہے، وہی. ہاں وہ تحفہ دے رہے ہیں، تحفہ تو رسول لیا بھی کرتے تھے اور دیا بھی کرتے تھے، کیا مشکل ہے؟ ہدیہ دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے، ڈیمانڈ نہیں کریں بس، اور اپنی مجلسوں کو پیسے کے ساتھ گرا نہ باندھیں، دیں گے تو پڑھیں گے، نہیں دیں گے تو نہیں پڑھیں گے. اگر منع کر دیں تو مکمل، منع نہیں بھی کریں گے تو آپ، میں نے کہا نا خلوص، اگر خالصتاً خدا کی خاطر کے نا تو آپ منع نہیں بھی کریں گی تو بیوی آپ کو پوری کی پوری جزا آپ کو ملے گی، آپ کی جزا میں کوئی کمی نہیں آئے گی. آپ کی جزا کا تعلق آپ کے لفافے سے نہیں ہے کہ اگر اس میں 500 روپے ہیں تو اتنی جزا ملے گی، اس میں 1000 روپے ہے تو اتنی جزا ملے گی، اس میں 2000 ہیں تو اتنی جزا ملے گی. جی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. درست. ہماری نیت میں کور کی امید ہو تو کیا، دیکھیں خلوص بس کہ اب وہ کیسے برقرار کرنا ہے یہ پھر الگ مسئلہ. میں ٹھک ٹھک اب تو شروع ہو گئی ہے، اس لیے اب میں جا رہا ہوں، پھر باقی باتیں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. صلی اللہ علیہ وسلم.